السلام علیکم، میں ہوں نیلم اسلم۔ نور مقدم کیس کے حوالے سے تازہ ترین خبر آئی تھی، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور میں کافی دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ جو کچھ چالان کے جو کچھ چیدہ نکات ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں سب سے پہلے، اور دوسرا یہ کہ جو اس وقت بریکنگ نیوز ہے سب سے بڑی، اسی سے میں آغاز کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں پھر اس چالان کے آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتی ہوں، کیونکہ ابھی تک تو ہم آپ کو وہ پوائنٹس بتا رہے تھے جو کہ اینالائز ہم لوگوں نے خود کیے تھے بیٹھ کے یا پھر ذرائع سے خبریں آنی تھیں، لیکن اب پیورلی انویسٹیگیشن جو ٹیم تھی جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اس کیس کو، اس کی ساری انفارمیشن سامنے آ گئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں کا جو سب سے بڑا کنسرن تھا، جو سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ ظاہر جعفر اور نور مقدم کے فون میں کیا تھا، اس کا فورنزک ہونا بڑا ضروری تھا، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو انفارمیشن سامنے آ گئی ہے، جو پولیس کے ساتھ شیئر کر لی گئی ہے، وہ یہ انفارمیشن ہے کہ ان دونوں کے فون میں سے کم از کم ایسی کوئی بات، ایسا کوئی سراغ نہیں ملا کہ ظاہر جعفر پہلے سے نور کے قتل کی کوئی پلاننگ کر رہا تھا۔ ایسا کوئی لنک، ایسا کوئی میسج، ایسی کوئی فون کال نہیں ملی کہ پہلے سے اس کی کوئی باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہو۔ ابھی یہ پولیس کی جانب سے انفارمیشن آئی ہے، باقی وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اس قتل کے حوالے سے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ کوئی میسیجز وغیرہ، کوئی فون کال نہیں ملی، لیکن ہاں پہلے قتل سے پہلے تو کوئی پلاننگ نہیں ملی، لیکن قتل کے بعد جو بہت ساری فون کالز کی گئی ہیں وہ کلیئر کٹ ہیں، اور وہ پہلے بھی آپ کے سامنے آپ کو سب لوگ بتا چکے ہیں کہ اس میں کیا کیا کالز کی گئیں، کس کس کو کالز کی گئیں، کس کس کو بتایا گیا، وہ ہے۔ لیکن یہ کہ پہلے سے جیسے 19 جولائی سے پہلے تک کی کوئی ایسی ریکارڈ نہیں ملا کہ جس سے کوئی پلاننگ ثابت ہو سکے۔ اینی وے آگے بڑھتی ہوں۔ پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو سامنے آئی ہے انویسٹیگیشن ٹیم نے جو انویسٹیگیٹ کیا، وہ یہ کہ جو نور اور ظاہر جعفر کے دوست ہیں، وہ اب تک یہی کہا جا رہا تھا کہ صرف 20 جولائی کو گھر کے باہر گئے تھے، گھر کے باہر موجود تھے، ایون جب تھیراپی ورکس کی ٹیم وہاں پر گئی اس وقت بھی موجود تھے، لیکن اس ٹیم نے بتایا کہ 20 کو نہیں، 19 جولائی کو بھی وہ لوگ وہاں پر گئے تھے، اور انہوں نے ظاہر جعفر سے نور کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا نور وہاں پر ہے، اور وہ بڑا کنسرن تھے نور کے بارے میں، نور کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ تو ظاہر جعفر نے انہیں کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دیا تھا، اور صرف یہی نہیں، 19 جولائی کو بھی ظاہر جعفر نے انہیں گھر کے اندر نہیں آنے دیا تھا، 20 جولائی کو بھی ظاہر جعفر نے گھر کے اندر نہیں آنے دیا تھا۔ تو اب دوستوں کے اینڈ پہ بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ اوبویسلی پہلے اتنے ملزمان اس میں شامل ہو گئے، ان کو ملزمان تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک مجرمانہ غفلت ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کو پتہ تھا آپ کا دوست وائلنٹ ہے، آپ کو پتہ تھا کہ وہ ڈرگس لیتا ہے، آپ کو پتہ تھا یہ ساری چیزوں میں وہ ہے، اور اتنا جنونی ہے، کتنا پاگل ہے، یا جیسا بھی ہے اس کا کردار آپ کے سامنے تھا، لیکن پھر بھی 2 دن آپ مسلسل، آپ کو یقیناً شک تھا، آپ اس کے گھر جاتے رہے، آپ نور کا پوچھتے رہے، اس نے آپ کو کوئی سیٹسفیکٹری آنسر بھی نہیں دیا، اس نے آپ کو اپنے گھر بھی نہیں آنے دیا، پھر بھی آپ لوگوں نے پولیس کو رپورٹ نہیں کیا۔ تو یہ دوستوں کے اینڈ پہ بہت بڑی غلطی ثابت ہو گئی ہے کہ نہ صرف 20 کو بلکہ 19 جولائی کو بھی وہ وہاں گئے، لیکن ان کو نور کا کچھ نہیں پتہ چلا۔ ایک اور چیز جو انویسٹیگیشن میں ثابت ہو گئی ہے، جو کہ اب اس چالان کا حصہ بنایا جائے گا، کہ ذاکر جعفر جو ہیں انہوں نے تھیراپی ورکس کو وہاں پر اپنے بیٹے کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا کہ میرے بیٹے کو کسی بھی صورت وہاں سے نکالیں، اس کو ذہنی مریض ثابت کریں، اور یہ ثابت کرنے اور اس کو وہاں سے نکال کے لے آئیں۔ اور ایک اور چیز اس انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ ان کا کوئی اور فیملی ممبر موجود نہیں تھا، تو وہ اپیرنٹلی یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کہ ان کا تو کوئی گھر میں بندہ ہی نہیں تھا، اور عید والا دن تھا، اور ظاہر جعفر تو ویسے ہی تھیراپی پہ ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے، باقی تو لوگ عید منانے گئے، تو وہ یہ ثابت کرنے کی شاید کوشش کر رہے تھے کہ ان کی فیملی ممبر کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اور دوسرا اس گھر کی ایک عجیب سی بات ہے کہ اتنی سیکیورٹی گھر کے اندر، کہ گھر کے اندر بھی تھم امپریشن کے بغیر آپ روم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی کوشچنس ریز کر رہے ہیں کہ پہلے وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی چونکہ ہم نور مقدم کیس کی بات کر رہے ہیں تو اسی تک ہم محدود اپنے آپ کو رکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ کوشش کر رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا، یہ بھی انویسٹیگیشن ٹیم نے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ ذاکر جعفر کو پتہ تھا کہ بیٹے نے قتل کر دیا ہے، تو ذاکر جعفر تو نہیں بچ سکتے، اور نہ ہی ملزمہ عصمت ایڈم جی، کیونکہ ان دونوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔
تھیراپی ورکس کی ٹیم جو ہے اس کا آج ایک رپلائی بھی آیا, انہوں نے اپنے فیس بک پیج پہ بھی بتایا کہ ہم اگر ایسے ہوتے تو ہمارا بندہ کیوں زخمی ہوتا, ہم یہ کیوں کرتے, ہم سیڑھی کیوں لگاتے, لیکن آپ لوگ اتنی محنت اس لیے کر رہے تھے کیونکہ آپ نے کسی بھی قیمت پہ وہاں سے ظاہر جعفر کو نکالنا تھا, اس لیے آپ لوگ اتنی محنت کر رہے تھے. اور آپ نے جو اتنی دیر بعد FIR کٹوائی ہے, اب آپ کی کوئی بھی آپ وضاحتیں دیتے رہیں اپنے ڈیفینس میں, آئی تھنک پبلک بائی نہیں کرنے والی اور نہ ہی قانون بائی کرنے والا ہے. پھر جو CCTV فوٹیج ہے گھر کی, اس میں بھی انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں نور نے بھاگنے کی کوشش کی اور یہ ڈریگ کر کے اس کو گھسیٹتا ہوا واپس لے گیا, یہ بھی CCTV فوٹیج میں دکھ گیا ہے. اور ایک اور چیز جو اسٹیبلش ہوئی ہے, یہ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں, اوبویسلی سارے پوائنٹس میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ وہ چالان جب پیش کیا جائے گا تو ہی پتہ چلے گا, لیکن یہ چیدہ اس کے پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تھیراپی ورکس کے اسٹاف ممبر وہاں پہنچے, پھر پولیس کو پتہ چلا یہ تھیراپی ورکس کی جو ٹیم ہے, یہ انویسٹیگیشن جو کی ہے جنہوں نے انویسٹیگیٹرس, انہوں نے بھی بتایا کہ تھیراپی ورکس اگر وہاں نہ پہنچتی اور وہاں اتنا ہنگامہ نہ ہوتا, سیڑھی نہ لگتی, تو شاید ہمسایوں کو بھی نہ پتہ چلتا, کسی کو بھی نہ پتہ چلتا اور پولیس کو کبھی نہ پتہ چل پاتا. تو تھیراپی ورکس کی ٹیم کے بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہے کہ ان کی اتنے تماشا کرنے سے کم از کم پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور پولیس کو پتہ چلا, ورنہ یہ وہاں سے بآسانی بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا اور یہ ساری پلاننگ کر لیتے, یہ CCTV فوٹیجز بھی ریموو کرا لیتے, سب کچھ کرا لیتے, لیکن یہ جو وہاں پہ تماشا ہوا اس کی وجہ سے پولیس کو پتہ چل گیا. ڈاکٹر مصطفیٰ تنویر ہیں جو اس تمام تر انویسٹیگیشن کو دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی انویسٹیگیشن کیا, پولیس نے جتنی بھی انویسٹیگیشن کی, اور اس میں پولیس قانون نافذ کرنے والے ڈفرینٹ ادارے ہیں جنہوں نے مل کے انویسٹیگیٹ کیا اور اب یہ چالان عدالت کے سامنے رکھا جائے گا, ان سب نے اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ تھیراپی ورکس کی ٹیم کو وہاں پہ ایویڈنس مٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا. تو اب تھیراپی ورکس اپنی جتنی بھی وضاحتیں دیتے رہیں, دوست بھی اب جو بھی کہتے رہیں, لیکن 2 دن مسلسل یہ وہاں پر جاتے رہے تھے اور ظاہر جعفر نے ان کو اندر نہیں آنے دیا تھا, اور تھیراپی ورکس کا جو کردار ہے وہ بھی سامنے آ گیا. سوائے بلیسنگ ان ڈسگائز کے ان کی وجہ سے وہاں پہ ہنگامہ ہوا تو چند لوگوں کو پتہ چلا تو پولیس کو کال ہو گئی, ان کا باقی سارا کردار منفی ہی ہے. تو یہ اور فون کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ فون میں بظاہر جو انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے, یہ ڈاکٹر مصطفیٰ تنویر نے بتایا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ قتل کی پہلے باقاعدہ کوئی پلاننگ کی گئی ہو. 20 جولائی سے پہلے تک اس قتل کی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی, 20 جولائی کو ہی یہ سب کچھ ہوا, لیکن قتل کرنے کے بعد ظاہر جعفر نے اپنے پیرنٹس کو ضرور بتا دیا تھا. یہ چالان بہت جلد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا, اور اس چالان میں اتنا دم ضرور ہے, جو فورنزک کی رپورٹ ساری رپورٹس آ چکی ہیں وہ اس چالان کے ساتھ لگائی جائیں گی کہ ظاہر جعفر, اس کے پیرنٹس, تھیراپی ورکس اور یہ جو ان کے ملازم تھے گھر کے, یہ اس ایویڈنس کے بعد بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. چاہے اب یہ جو مرضی سٹیٹمنٹس دیتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, ان کا بچنا اب ناممکن ہے. اور ہاں کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے وکلا کی جو ٹیم ہے وہ بڑی نپے تلے انداز میں یقیناً چل رہی ہے, بڑی چالاکی سے, ہوشیاری سے, جیسے انہوں نے مالی کے لیے اب بیل کی ریکویسٹ موو کی ہے, بیل کی اپلیکیشن دی ہے, کیونکہ مالی اپیرنٹلی اس وقت موجود نہیں تھا جس وقت تھیراپی ورکس کی ٹیم پہنچی ہے یا جس وقت پولیس وہاں پہ پہنچی ہے. باقی لوگ موجود تھے, لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ تو عصمت ایڈم جی اور ذاکر جعفر بھی وہاں پر موجود نہیں تھے. جس کا جتنا قصور ہے اس کو اس قصور کے مطابق سزا ملے گی, خاص طور پر ظاہر جعفر, اس کے پیرنٹس اور تھیراپی ورکس کے CEO, یہ مین اس میں کلپریٹس ہیں, ان کو تو سزا مل کر رہے گی. پولیس نے, مجھے یہ خوشی ہے کہ ابھی تک پولیس نے میرٹ پہ کام کیا ہے اور ایویڈنس اکٹھا کیا, اور کوئی ایسی کوشش بظاہر ہم نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کی جانب سے یہ کی گئی ہو کہ انہوں نے کوئی ایویڈنس چھپانے کی کوشش کی ہے. ہاں چھوٹا موٹا جیل میں کسی کو جوس کا ڈبہ اور پانی کا گلاس اور فون شون یہ چیزیں ضرور دے دی گئی ہوں گی, لیکن ایویڈنس میں جو انویسٹیگیشن کی ٹیم تھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو مجھے پوری امید ہے کہ اس کیس میں انشاءاللہ انصاف ہوگا. آپ سب کی دعائیں بھی ساتھ ہی ہیں. پاکستان زندہ باد.